اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى بیتہ وبارک وسلم۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ میرا کلہ ہے، اور جو میرے کلے میں داخل ہو گیا اس نے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیا۔ تو حضرات محترم، یہ اتنا بھاری ہے کفر پر، حق و باطل کا مارکا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک کفر اور اسلام کی جنگ جاری رہے گی، اور اس میں لا ریب فی کہ لا الہ الا اللہ اتنا بھاری ہے کہ ساتوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بار الہ کوئی مجھے ذکر عطا فرمائے جو میں ہی کروں، فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ عرض کی بار الہ یہ تو ہر ایک انسان کرتا ہے، ہر ایک انسان پڑھتا ہے کہ مجھے وہ وظیفہ عطا فرما جو صرف میں ہی کروں، میرے ساتھ ہی خاص ہو۔ فرمایا سن میرے موسیٰ، اگر اس کو یہ ساتوں زمینوں کو اور ان کی آبادی کو اور ساتوں آسمانوں کو اور ان کی آبادی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پھر بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو میرے عظیم ہم وطنوں، عظیم ساتھیوں، کرونا چھوڑ کر اب اللہ اللہ کرو اور اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آؤ، ان کی اطاعت میں آؤ، ان کی اطاعت گزاری میں زندگی بسر کرو اور حق کا ساتھ دو، اور حق کو تخت پر لانے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ حق کو تخت پر لانے کے لیے مجاہدہ کریں، ریاضت کریں اور کوشش کریں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ من ینصر اللہ من ینصرہ ینصر اللہ، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو میرے دین کی مدد کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو حضرات محترم، ہماری کیا مدد ہے؟ ہم کیا اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم اپنا حصہ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہماری مدد فرمائے گا۔ تو اس لیے سارے میرے ساتھی اللہ یہ دیکھ لیں ابھی بیت اللہ شریف کے طواف کی کنڈیشن کہ کرونا نے ایک نام استعمال کیا ہے کفر نے، مسجدوں میں رونقیں کم کر دیں، حتیٰ کہ مسجد حرام میں جہاں 40 لاکھ لوگ حج کرتے تھے 60,000 رہ گئے، پچھلی دفعہ 10,000 رہ گئے۔ تو حضرات محترم اس کو ہی سوچیے، آپ بالکل باطل کا ساتھ نہ دیں، چند دن کی زندگی ہے، اللہ چند دن کی زندگی ہے، حق کا ساتھ دیں، کرونا چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ سارے جتنا یہ یہودی میڈیا ہے، جتنا یہ جھوٹوں کا میڈیا ہے، میں سارے صحافیوں کو بھی کہتا ہوں اور سارے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو میڈیا پر بیٹھے ہیں اور کرونا کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے اس کو کرونا کو ہٹا کے اللہ اللہ لگاؤ، لوگوں کے دلوں کو مضبوط کرو، لوگوں کو مارو نہیں، لوگوں کو زندہ کرو، اللہ کا ذکر سنائیں گے اور اللہ سے امید دلائیں گے۔ یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایس او پی چھوڑ کے جو ہے نا وہ اس کی مخالفت شروع کر دے اور باہر نکل آئے اور جو ہے نا وہ معاذ اللہ کوئی ایسا عمل کرے، نہیں، اسلام ہمارا ایسی اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے فساد کے خلاف ہے، فساد کے خلاف ہے۔ لیکن سن لیں، ایک سرجن جو ہے وہ پھوڑے کا علاج کیسے کرے گا؟ اس کو کاٹ کے کرے گا۔ تو کفر جو ہے وہ یہ پھوڑا ہے، اس کو کاٹنے کے لیے جو ہے وہ کسی سرجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ جب تک اس پھوڑے پر زخم نہیں لگائیں گے اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ کرونا ایک پھوڑا ہے جو پوری دنیا کی معیشت کو، اس کے خون کو خراب کر رہا ہے، اس کے خون کو چاٹ رہا ہے، پوری دنیا کو جس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ خود دیکھیں اس کا سب سے زیادہ اثر مسجد حرام میں پڑا کہ جہاں لاکھوں لوگ طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ چند ایک گنے چنے لوگ اندر داخل ہو سکتے ہیں اور جن کو اجازت ملتی ہے وہی ہو سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم،
حق کا ساتھ دیں، کرونا چھوڑیں، اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تابع داری میں زندگی گزاریں، اور کیا کہوں، یہ میڈیا سے کرونا ختم کریں، اور اللہ اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، حق کے لیے کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے قربانیاں کی ہیں، اسی طرح اپنی جانیں حق پر قربان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔